ہیلو دوستو، ذوق بیاں میں خوش آمدید۔ حاضر ہوں آج ایک ایمان افروز واقعے کے ساتھ جس کا نام ہے کنیز اور عشق حقیقی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ جو اپنے وقت کے ایک ولی کامل گزرے ہیں، ایک کنیز کا حال لکھتے ہیں کہ ایک رات وہ بہت بے چین تھے۔ اللہ والے عموماً راتیں اپنے رب کی یاد میں گزارتے ہیں اور سکون پاتے ہیں، اور یہ عبادت صرف مصلی اور جائے نماز پر ہی نہیں ہوتی، یاد الہی تو ہر رنگ میں ہوتی ہے۔ رات کو گھر سے نکلے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر کی، پھولوں پودوں کا خیال کیا، سبزہ زاروں کا تصور ابھرا، صحرا کی طرف نکلے، مگر کہیں چین نہ تھا۔ قریب ہی ایک شفا خانہ تھا، سوچا چلو مریضوں کو دیکھوں، شاید سکون قلب حاصل ہو جائے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ایک نہایت خوبصورت اور حسین الجمیل لڑکی، بہترین کپڑے پہنے ہوئے، زیورات و جواہر سے لدی ہوئی، ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں، گلے میں توق، پیروں میں بیڑیاں ڈالے، وہ آہوزاری میں مصروف و مشغول ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ یہ دیکھ کر بھونچکے رہ گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ آپ نے شفا خانے کے داروغہ سے پوچھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ اس نے ایک امیر کبیر سوداگر کا نام لیا کہ یہ اس کی کنیز ہے اور کچھ دنوں سے اسے دورے پڑتے ہیں، اس لیے اس کا مالک یہاں علاج کے لیے چھوڑ گیا ہے۔ ابھی سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ اور داروغہ بات چیت کر ہی رہے تھے کہ مجنونہ ہوش میں آ گئی اور پردرد آواز میں شعر پڑھنے لگی، خوبصورت اور دلکش آواز اور اس کے ساتھ رقت، کرب، درد۔ اشعار تھے کہ آگ کے شعلے، سننے والوں کا دل بھی جل گیا۔ ان اشعار کا تقریباً مطلب یہ تھا کہ لوگوں، میں پاگل نہیں ہوں، میں تو اس کی محبت میں سرشار ہوں، اور میرا دل فریاد گناہ ہے، تم لوگوں نے مجھے ہتھ کڑیاں پہنا رکھی ہیں، حالانکہ اس کے سوا میں نے کوئی گناہ نہیں کیا کہ اپنے محبوب کی محبت میں سرگرم و سرگفتہ ہوں۔ تم جس میں میری بھلائی سمجھ رہے ہو، اس میں میرے ساتھ دشمنی کر رہے ہو، جس کو تم برائی سمجھتے ہو دراصل وہ بھلائی ہے۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جب یہ دردناک اور کربناک اشعار میں نے سنے تو میرا دل دھڑک اٹھا اور بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ کنیز میری طرف متوجہ ہوئی اور بولی، اے سری سکتی، یہ رونا اس کی صفت پر ہے، اگر تم اس ذات کو پہچانتے تو کیا؟ حضرت سری سکتی نے عالم حیرت و استعجاب میں اس لڑکی سے پوچھا، اے لڑکی، تم میرا نام کس طرح جانتی ہو؟ لڑکی نے انگلی سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور کہا، میں جب اس سے واقف ہو گئی ہوں تو کسی سے ناواقف نہ رہی۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، تم کس کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر رہی ہو؟ کنیز نے ایک سر داہ بھر کر جواب دیا، میری محبت صرف اس کے لیے جس نے مجھے اپنی نعمتوں سے آگاہ کیا اور اپنی مہربانیوں سے شکر گزار بنایا، جو دلوں میں بستا ہے، جو سوال کرنے والوں کو خوب جواب دیتا ہے۔ سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، یہاں تم کو کس نے قید کیا ہے؟ اس نے جواب میں کہا، حسد کرنے والوں نے، اور ایک پردرد نعرہ لگایا اور نڈھال ہو کر نیچے گر گئی۔ حضرت نے داروغہ سے کہا، اسے رہا کر دو۔ اس نے ہتھ کڑیاں کھول دیں اور آزاد کر دیا۔ حضرت سری سکتی نے فرمایا، تم آزاد ہو، جہاں چاہو چلی جاؤ۔ کنیز نے جواب دیا، میں کس طرح جا سکتی ہوں؟ میرے محبوب نے اپنے غلام کی ملکیت بنایا ہوا ہے مجھے، اس کی اجازت کے بغیر میں کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی۔ اسی دوران اس کنیز کا مالک بھی شفا خانے میں آ گیا۔ اس نے حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو بے حد خوش ہوا اور خدمت میں حاضر ہو کر نہایت تعظیم و احترام کا اظہار کیا۔ حضرت سری سکتی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے معاملے میں تم خواہ مخواہ مبالغے سے کام لے رہے ہو، یہ لڑکی مجھ سے زیادہ عزت و احترام کی مستحق ہے، تم نے اس کو کیوں زنجیر سے قید کر رکھا ہے؟ مالک بہت شرمندہ ہوا اور کہا، میں نے اسے اپنا بہت سرمایہ خرچ کر کے خریدا ہے، یہ اپنے حسن کے علاوہ بہترین رقاصہ اور گلوکارہ بھی ہے۔ میرا خیال تھا میں اسے فروخت کر کے بہت زیادہ منافع کماؤں گا، میں نے اس پر 20,000 درہم خرچ کیے، مگر اب تو لگتا ہے مجھے 20 درہم بھی ملنے کی امید نہیں۔ حضرت سری سکتی نے پوچھا، اس کی یہ حالت کب اور کیسے ہوئی؟ وہ بولا، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ یہ بہت اچھا گاتی ہے، تقریباً 1 سال کا عرصہ ہوا، ایک دن یہ مستانہ وار عود بجا کر یہ اشعار گا رہی تھی، جس کا مطلب ہے کہ اے وہ شخص جس کے سوا میرا کوئی آقا نہیں، تو نے مجھے لوگوں میں غلام بنا کر رکھ دیا ہے۔ بس اسی شعر کی تکرار کرتے ہوئے بے خود ہو گئی، عود توڑ کر دور پھینک دیا اور رونے لگی۔ ہم نے سمجھا شاید اسے کسی سے عشق ہو گیا ہے، مگر یہ بات بھی غلط ثابت ہوئی۔ آخر تنگ آ کر علاج کے لیے شفا خانے لانا پڑا۔
اور اس کی بہتری اور بھلائی کے لیے ہم نے اسے زنجیر سے قید کیا ہے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اچھا تم اسے میرے ہاتھ فروخت کر دو، میں اس کی قیمت کے ساتھ منافع بھی دوں گا۔ بھلا ایک درویش کیسے اتنی بڑی رقم دے سکتا ہے؟ حضرت نے اس کی حیرانگی بھانپ لی اور کہا، تم میری زبان پر اعتبار کرو۔ یہ فرما کر حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ شفا خانے سے واپس چلے آئے۔ یہ حقیقت تھی کہ درویش کے پاس مال کہاں، ایک درہم بھی نہ تھا۔ تمام رات گریہ و زاری اور مناجات و دعا میں بسر کی۔ صبح دم ابھی روشنی بھی نہیں پھوٹی تھی کہ کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ آپ نے دروازہ کھولا تو ایک شخص کھڑا تھا۔ پوچھنے پر بتایا کہ میرا نام احمد مسنا ہے۔ رات مجھے غیب سے آواز آئی کہ 5 تھیلیاں سری سقطی کو پہنچا دو۔ چنانچہ میں پو پھٹتے ہی رقم لے کر حاضر ہو گیا ہوں۔ آپ نے تھیلیاں لے لیں اور سجدہ شکر بجا لایا اور اسی وقت تھیلیاں لے کر شفا خانے پہنچے۔ داروغہ نے دیکھ کر کہا، مرحبا، میں نے غیب سے آواز سنی جس سے اس لونڈی کا حال ظاہر ہوا، واقعی وہ صاحب عظمت ہے۔ اسی وقت کنیز کا مالک بھی آ گیا، اس کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ حضرت سری سقطی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، تم رنجیدہ نہ ہو، میں پوری قیمت کے ساتھ منافع بھی لے کر آیا ہوں۔ مگر اس نے قیمت لینے سے انکار کر دیا۔ حضرت نے مزید رقم بڑھا دی، مگر اس نے کہا، ساری دنیا اس قیمت کے بدلے میں مجھے ملے تو میں اسے بھی قبول نہیں کروں۔ میں ہاتف غیبی سے اس کی عظمت، اس کی رفعت، اس کا مقام سن چکا ہوں۔ میں خالص اللہ کے نام پر اسے آزاد کرتا ہوں۔ یہ منظر دیکھ کر احمد مسنا، جو سری سقطی کے ساتھ ہی شفا خانے آئے تھے، اپنا مال راہ حق میں لٹا کر فقیر ہو گئے۔ اس لونڈی کا مالک بھی راہ سلوک و معرفت کا راہی بن گیا۔ مختصر یہ کہ بظاہر ایک رقاصہ جسے اللہ عز و جل کی محبت مل گئی تھی، اس دیوانی نے کئی دنیا داروں کو واصل حق کر دیا۔